الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم. میرے واجب الاحترام قابل صدر احترام دوستوں ساتھیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے تقریباً کوئی 1400 سال، اور اگر ہجرت کے سالوں میں نکال دیا جائے تو موجودہ تاریخ کے اعتبار سے 25 سال پہلے آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ کل آپ کی 22 سالہ زندگی ہے، 22 سے 23 سال نبوت کے بعد آپ علیہ السلام نے 40 سال کی عمر میں نبوت ملی اور 63 سال کی عمر میں انتخاب ہو گیا۔ اس میں 10 سال مدینہ منورہ کے ہیں اور مکہ کے ہیں، اور بقیہ سال مدینہ منورہ کے ہیں، جس میں ہجرت کے بعد آپ وہاں تشریف لے گئے۔ اس طرح ایک وقت گزرا، پھر فتح مکہ کا ایک سلسلہ چلا، اور یہ وہ سلسلہ ہے جو آج تک چلا رہا ہے۔ جس نے ایک مرتبہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا تو اس پر یہ بات کسی حد تک لازم ہو گئی کہ وہ آپ علیہ السلام کے مقصد کو، آپ علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کو اپنے آنے والی نسل تک پہنچائے گا، اپنے آنے والے لوگوں تک پہنچائے گا، اور اس پر آج تک دنیا میں کام ہوتا ہوا آ رہا ہے۔ اس کا سب سے زیادہ جو ظاہری اعتبار سے نظر آنے والی چیز ہے ایک تبلیغی جماعت کی ایک صورت ہے، اور اس سے زیادہ اگر ہم دیکھیں تو مدارس کا ایک جال ہے جو طلبہ کرام، علوم نبوت کے شائقین اور علوم نبوت کے طالبین جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو، قرآن پاک کی تفاسیر کو اپنے دلوں میں اتارتے ہیں اور لوگوں تک پہنچانے کی اس فرض کو پورا کرتے ہیں۔ آج الحمدللہ ہم جس خطے میں بیٹھے ہیں، جس خطے سے ہمارا تعلق ہے، جس سرزمین سے ہمارا تعلق ہے، وہاں پر اللہ رب العزت نے ہمیں اس طرح کے قلعے بہت زیادہ دے دیے جہاں دن رات علوم نبوت کے چشمے نکلتے ہیں۔ سب سے زیادہ حافظوں کی تعداد آپ کو پاکستان میں ملے گی۔ ہر سال حافظ بننے والے لوگ بچے پاکستان میں، اور اسی طرح پھر مدارس بہت زیادہ ہیں۔
اور پھر وہ سلسلہ مقصد کیا ہے ان تمام چیزوں کا کہ قرآن پاک کو سیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فرامین کے مطابق ہم زندگی گزارنے والے بن جائیں، اور اسی ایک مقصد کے اندر ہی ہماری کیا ہے آخرت بھی۔ ہم نماز پڑھنے کیوں آتے ہیں؟ آپ علیہ السلام کا حکم ہے، آپ کا طریقہ ہے، ہمیں آپ سے پتہ چلا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ 5 وقت جب اذان ہوگی ہم مسجد میں حاضر ہوں گے، اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں گے، اللہ کی تعریف کریں گے اور اپنے سر کو جھکائیں گے اللہ کے سامنے، تاکہ ہم پر آنے والی کوئی مصیبتیں کوئی پریشانیاں اللہ رب العزت اس کو دور کر دے۔ اسی مقصد کے لیے آتے ہیں۔ کیا اللہ رب العزت کو میرے اور آپ کی نماز کی ضرورت ہے؟ البتہ بولے گا نہیں، یقیناً نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی مخلوقات اتنی زیادہ ہیں، اس میں سے چند کو ہم جانتے ہیں اور کئی مخلوقات کو ابھی تک ہم جانتے تک نہیں۔ خشکی پر چلنے والے لوگوں کو ہم جانتے ہیں، چند مخلوقات کو جانتے ہیں۔ آج بھی اگر کوئی کسی گہرے جنگل میں چلا جائے تو وہاں پر اس کو ایک نایاب قسم کے پرندے، نایاب قسم کے جانور وہ نظر آتے ہیں۔ اور کبھی کبھار سمندر جو ہے، دریا جو ہے، وہ اپنی کچھ مچھلیوں کو ایسے نکالتا ہے، ایسے جانوروں کو باہر نکالتا ہے، ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ جانور بھی اس جگہ پر تھا۔ اس طرح کی مخلوق بھی اللہ رب العزت کی ہے۔ آپ کہیں زمین کھودتے ہیں تو زمین کے اندر سے کوئی عجیب قسم کے کیڑے نکل آتے ہیں جو زندگی میں آپ نے کبھی نہیں دیکھے ہوتے۔ اللہ رب العزت وہاں بھی ان کو کیا ہے رزق دے رہے ہیں، وہاں بھی ان تک رزق پہنچ رہا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، یہ زمین پر چلنے والے، رینگنے والے، ان سب کا رزق کیا ہے میرے ذمہ ہے۔ اور اللہ رب العزت ان ساتوں زمینوں کی تہ میں اگر کوئی جانور موجود ہے، کوئی کیڑا موجود ہے، اللہ رب العزت اسے بھی رزق دے۔ ایک نبی کے بارے میں آتا ہے کہ فرمایا کہ میں آپ کی مخلوقات کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کی جتنی مخلوق ہے ان سب کی کیا دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آپ کی بس کی بات نہیں کر سکتے۔ کہا یا اللہ میری خواہش ہے، میری چاہت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی، چلو انتظام کر لو۔ پھر اللہ رب العزت سے اجازت طلب کی کہ یا اللہ ہم تو یہاں پر کوئی کھانا بناتے ہیں، وہ صبح بناتے ہیں، شام کو وہ خراب ہو جاتا ہے، یا شام کو کوئی چیز بنائی ہے اگلے دن صبح تک وہ خراب ہو چکی ہوتی ہے۔ یا اللہ آپ حکم صادر فرما دیں کہ ہم کوئی چیز بنائیں تو وہ خراب نہ ہو۔ کیا کہا؟ یہ اللہ تعالیٰ سے اجازت لے لی، اور ہر چیز اللہ کی کیا ہے تابع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم صادر کر دیا کہ آج کے بعد کوئی چیز بنے گی تو وہ خراب نہیں ہوگی۔ اب وہ بنانے کے لیے تیار ہو گئے، مختلف قسم کے جو بھی کھانے تھے وہ بنانے لگے اس وقت کے اعتبار سے، اور بناتے گئے مہینوں کھانے پکانے میں لگا دیے کہ اللہ رب العزت کی ساری مخلوقات کی کیا کرنی ہے دعوت کرنی ہے۔ تو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کتنا بڑا دسترخوان لگایا ہوگا، کتنا بڑا اہتمام کیا ہوگا کہ باقاعدہ پہلے اللہ رب العزت سے اجازت لے لی یا اللہ ہم جو کھانا پکائیں وہ خراب نہ ہو، وہ ضائع نہ ہو۔
اللہ رب العزت نے اس کی اجازت دے دی، تم جو بناؤ گے وہ کیا ہے، باقی رہے گا، خراب نہیں ہوگا، اب تم بنانا شروع کرو۔ اب وہ بناتے گئے کئی مہینوں تک مسلسل بناتے گئے۔ جب ان کو اندازہ ہو گیا کہ اب کیا ہے، ہم دعوت کر سکتے ہیں، اب اتنی مقدار میں، وافر مقدار میں ہو چکا ہے، اللہ کی مخلوقات آ کر کھائے گی تو انشاءاللہ العزیز ہماری طرف سے مہمان نوازی ہوگی، یہ سمجھتے ہیں۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں کوئی علاقے میں کوئی بڑی دعوت کر رہا ہو تو اس کا اہتمام کتنا کیا جاتا ہے، تو چند دن پہلے سے ہی اس کو شروع کر دیتا ہے اور مکمل اہتمام کرتا ہے تاکہ آنے والے مہمان، تو اس طرح وہ نبی یہ کام کرنے لگے۔ جب کئی مہینوں کی تیاری کے بعد وہ فارغ ہو گئے کہ اللہ مخلوقات کو بھیج، اللہ تعالیٰ نے، اللہ رب العزت نے صرف ایک مچھلی جس کو ہمارے ہاں آپ نے کبھی کبھار دیکھا ہوگا بڑی بڑی مچھلیاں، اللہ رب العزت نے حکم دیا، صرف ایک مچھلی نے اپنا منہ باہر نکالا اور وہ جو مہینوں پر مشتمل کئی میل اور کئی مسافت پر کھانا تھا وہ ایک ہی لقمے میں سارا کا سارا ہو گیا۔ ایک مچھلی، مچھلیوں کی مخلوقات نہیں، صرف ایک مچھلی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس طرح کی میرے پاس اور کئی قسم کی مخلوقات ہیں جن کو میں دن میں 3 مرتبہ کھانا کھلاتا ہوں، 3 مرتبہ ان کا انتظام کرتا ہوں، 3 مرتبہ ان کے کھانے کا انتظام کرتا ہوں۔ یہ میں نے صرف ایک معمولی سی مخلوق کا ایک نظارہ آپ کو دکھایا ہے، ورنہ اس طرح کی کئی مخلوقات ہیں جن کا اہتمام میں کرتا ہوں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پر چلنے والے سب کا رزق کس کا ذمہ ہے؟ اللہ کا، تو اللہ انتظام ہے۔ تو اسی وقت وہ نبی کیا ہے، سجدے میں اتر گئے کہ یا اللہ تو ہی اپنے اس نظام کو چلا سکتا ہے، ہم اس نظام کو پہچان نہیں سکتے۔ اور جب یہ چیز سامنے آئی تو آپ لوگ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی کتنی مخلوقات ہیں۔ اگر ہم صرف اپنی ظاہری چیزوں میں، ظاہری آنکھوں میں اگر شمار کرنا چاہیں تو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ وہ مخلوقات جو زمین کے اندر ہے، وہ مخلوقات جو آسمان کے اوپر ہے، وہ مخلوقات جو سمندر کے اندر ہے، ان کا تو جانچنا بہت ہی مشکل ہے۔ ہم تو یہ انسانوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ ہر علاقے کے اندر انسانوں کی شکل و صورت تھوڑی سی مختلف ہے، زبانیں مختلف ہیں۔ ہم زیادہ سے زیادہ اگر کوئی زبان جانتا ہو، 2 زبانیں جانتا ہو، 3 جانتا ہو، بہت زیادہ پڑھا لکھا آدمی ہے، زبانوں پر مہارت رکھتا ہے تو 5-6 زبانیں جانتا ہوگا، اس سے زیادہ تو کوئی نہیں جانتا۔ لیکن اللہ رب العزت کی صرف انسانوں کی زبانوں پر اگر ہم آ جائیں تو وہ لاکھوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو انبیاء کرام میں عرض کر رہا تھا والذی بعث فی الأمیین رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اللہ رب العزت نے یہ انبیاء کو بھیجا کس کے لیے؟ ان تمام امتوں کی اصلاح کے لیے، ان تمام امتوں کی رہنمائی کے لیے، تاکہ یہ آنے والے دنوں میں اللہ رب العزت کی احکامات پر عمل کرنے والے ہو جائیں، اللہ رب العزت کے حضور اپنے آپ کو حاضر کرنے والے بن جائیں، اور اس کے بعد پھر آخرت میں جب یہ جائیں تو سب اس سرٹیفائڈ جنت لے کر حاصل کر چکے۔ تو ہر نبی نے آ کر صرف اللہ رب العزت کے احکامات کو نہیں پہنچایا، بلکہ اخلاق کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، رہنے سہنے کے اعتبار سے، ہر چیز کے اعتبار سے رہنمائی کیا۔
اور وہ سلسلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد سے پھر بند ہو گیا۔ اب یہ سلسلہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے آپ علیہ السلام کا، کہ وہ قیامت تک آنے والے لوگوں تک آپ علیہ السلام کے پیغام کو پہنچائیں۔ یہ ذمہ داری ہے شخص کی جس نے کلمہ پڑھا، اور جو اس ذمہ داری سے اپنے آپ کو مبرہ سمجھتا ہے تو وہ اپنے ساتھ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ذمہ داری کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، وہ حق ادا نہیں کر رہا۔ اگر وہ چیز اپنے بدن پر نہیں اتار رہا تو یہ تو ظلم ہے ہی ہے، اور اس کے بعد اگر کسی اور کو نہیں بتا رہا تو یہ ڈبل ظلم ہے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے ہم پہلے اپنے پر عمل کریں اور پھر دوسروں تک اس دین کو پہنچائیں، اس مشن کو لے کر چلیں جس مشن کے لیے اللہ رب العزت نے ایک سلسلہ بنایا انبیاء کرام کا، اور وہ سلسلہ آج تک چلتا ہوا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ آج 1400 سال کے بعد بھی اس ملک میں ہم رہتے ہوں جس ملک میں مدارس کی تعداد بھی زیادہ ہے، حفاظ کی تعداد بھی زیادہ ہوتی ہے، عالم بننے والوں کی تعداد بھی زیادہ ہوتی ہے، تبلیغی جماعت والوں کی تعداد بھی زیادہ ہے، اور اس کے بعد ہم اپنی 6 فٹ اور 5.5 فٹ کے جسم پر اسلام کو نافذ نہ کر سکے تو یہ میری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے فرامین اور آپ کے دین کے ساتھ مذاق ہوگا۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں، یہ مذاق کرنا ہوگا کہ جب تمام ذرائع سے ہمارے پاس یہ دین پہنچ چکا، ایک ایک حدیث پہنچ چکی، ایک ایک قرآن پاک کی آیت پہنچ چکی، اس کے بعد بھی ہم اس پر عمل کرنے والے نہ بنے تو عاشق رسول پھر ہم نہیں کہلائیں گے۔ پھر ربیع الاول کے مہینے میں جھنڈیاں لگانے دینے سے ہم عاشق رسول نہیں بنیں گے، پھر ربیع الاول کے مہینے میں چراغا کر دینے سے ہم عاشق رسول نہیں بنیں گے۔ جب تک آپ کی سنتوں کو، آپ کے احکامات کو اپنے اوپر نافذ نہیں کرتے، اپنے گھر کے اندر رائج نہیں کرتے، آپ کے لائے ہوئے دین کے مطابق اپنے آپ کو نہیں ڈالتے، آپ جس مقصد کے لیے آئے تھے اس مقصد کو پورا نہیں کر رہے، تو پھر ہم آپ کی خوشی کے ساتھ شریک نہیں۔ ہمیں کیا ہے، ہر سال ربیع الاول گزر جاتا ہے، ہمارا دین تو پورے 365 دن کا ہے۔ ہم نے تو ہر دن آپ کی ابتدا کرنی ہے، آپ کی ابتدا کرنی ہے، آپ کی سنتوں پر چلنا ہے۔ کوئی ایک مخصوص دن نہیں ہے، کوئی ایک رات نہیں ہے، بلکہ ہر دن ہمارے لیے 24 گھنٹے کی سنتیں ہمیں بتائی گئی ہیں۔ گھر سے باہر نکلے تو کیا پڑھ کے نکلے، کھانا کس ہاتھ سے کھانا ہے، استنجا کس طرح کرنا ہے، آپس میں معاملات کرو تو کیسے کرنا ہے، کسی کی دعوت کرو تو کیسے، کسی کے ہاتھ جاؤ تو کیسے جانا ہے، کس کے ساتھ بات کرو تو کیسے کرنا ہے، آپ کی گفتگو کیسے ہو، آپ کا سلام کرنے کا انداز کیسا ہو، آپ کی بات کرنے کا انداز کیسا ہو، آپ ناپ توڑ کسی کوئی چیز بیچ رہے ہیں تو کس طریقے سے بیچنی ہے، آپ 2 رشتے کر رہے ہیں، 2 خاندانوں کو جوڑ رہے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہوگا، آپ طلاق ہو رہی ہے، جو خاندان جدا ہو رہے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہوگا۔ نہ ہمیں رشتے بنانے کی فکر ہے، نہ ہم اس کا خیال کرتے ہیں، نہ طلاق کا خیال کرتے ہیں، نہ اس کے اندر احکامات کی رعایت کرتے ہیں، نہ جدائی کے اندر احکامات کی رعایت کرتے ہیں، نہ کسی کے ساتھ معاملات کرنے میں دیکھتے ہیں کہ شریعت ہمیں کیا حکم دے رہی ہے۔ تو پھر یہ تمام چیزیں جب ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں، آپ علیہ السلام کو امتی بن کر رہ رہے ہیں اور اس پر فخر بھی کرتے ہیں، تو پھر یہ احکامات کس کے لیے تھے؟ اگر میں اس پر عمل نہیں کروں گا تو اللہ رب العزت کوئی اور مخلوق لے کر آئے گا، پھر وہ عمل کریں گے، اور اس کے بعد ہمارا حشر کس کے ساتھ ہوگا آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں، نافرمان لوگوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک لوگوں میں شامل کرے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے
محبت پکی اور سچی کرنے والا ہونا، صرف جھنڈیاں اور رونق کرنے سے نہیں بلکہ آپ کی سنتوں پر عمل کرنے والا، آپ کے طریقے پر چلنے والا بنا دے، آپ کی جو چاہت تھی اس چاہت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے۔ یہ ہمارا ربیع الاول ہے، یہ آپ کی چاہت ہے، اس میں ثواب ہے، اس میں آپ کی جنت ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت مضمر ہے، اللہ کی رضا مضمر ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے۔ وہ